بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تشکیل پاکستان۔ تشکیل کا مطلب ہے ڈھانچہ، خاکہ، پاکستان کا خاکہ۔ ہندوستان میں اورنگزیب کے بعد مغلیہ حکومت جو ہے وہ زوال پذیر ہوتی گئی۔ تقریباً جو ہے وہ 150 سال ہی نکالا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل حکومت جو ہے وہ ختم ہوتی ہوتی ختم ہو گئی۔ 1803 میں انگریز جو ہیں وہ دلی میں داخل ہو چکے تھے۔ سید احمد بریلوی نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مذہبی اصلاح کے لیے کوششیں کی۔ ان کے ساتھ ان کے رفقۂ کار تھے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور سید احمد بریلوی 1816 سے 1831 تک تقریباً 15 سال جو ہیں وہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن مسلمان ہی غدار نکلے ہیں۔ ان کی غداری کی وجہ سے، سازشوں کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد جو ہے وہ ایک تحریک چلتی ہے، فرائضی تحریک، مطلب اپنے فرض کو جو ہے وہ جاننا، دیکھنا کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے فرائض جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اور 1857 میں جب جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں، فارسی زبان جو ہے اس کو ختم کرنے کا سوچا جا رہا ہے، ہندو جو ہیں وہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں سر سید احمد خان ایک بہترین رہنما ہمارے سامنے آتے ہیں، جدت پسند ہیں، جدید تقاضوں کو جانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انگریز اور انگریز سے دوستی کرنے پڑے گی، انگریزی اور انگریز سے دوستی کرنی پڑے گی۔ رسالہ لکھتے ہیں، رسالہ تہذیب الاخلاق لکھتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک سچا دین ہے۔ علی گڑھ کالج کا قیام ہوتا ہے۔ علی گڑھ کالج نہ صرف علی گڑھ کالج تھا بلکہ مسلمانوں کا پہلا سیاسی مرکز بھی تھا۔ یہاں تقریباً 30 سال تک جو ہے وہ اجلاس ہوتے رہے ہیں، کوئی میٹنگ تھی، کوئی اجلاس تھی، کوئی بات ہوتی تھی تو وہاں پہ جا کے ہوتی تھی، تو اس طرح سے یہ سیاسی مرکز بھی تھا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام ہوتا ہے، اردو ہندی تنازع شروع ہو جاتا ہے، اردو کو ختم کرنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کا راج بادشاہ جو ہے وہ ہندی زبان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہندی زبان جو ہے وہ آ جانی چاہیے۔ اور 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس کی بنیاد پڑتی ہے۔ کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں میں واحد جماعت ہے، ہندوستان کی واحد جماعت ہے جس میں ہندو، سکھ، مسلمان سارے جو ہیں وہ جوک در جوک آ رہے تھے، کیونکہ یہ پہلی جماعت تھی۔ سر سید احمد خان اس نقطۂ نظر کو جانتے تھے، دور اندیش تھے، انہوں نے مسلمانوں کو روکا۔ پھر رسالہ لکھتے ہیں اسباب بغاوت ہند، اس میں بتاتے ہیں کہ ہندو بھی شامل تھے، مسلمان ہی نہیں تھے، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی جو تھے وہ برابر کے شامل تھے۔ سر سید احمد خان کے رفقۂ کار ہیں، انہوں نے شاندار کام سر انجام دیا ہے۔ نواب محسن الملک، وقار الملک، مولانا حالی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بہت ساری اور تحریکیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تحریکیں مذہبی بھی تھی اور جدید بھی تھی، دونوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فائدہ ہی دیا ہے۔ اس کے بعد اقبال کا فلسفہ آ جاتا ہے، اسلامی فلسفہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کا شعور حاصل کرنا، اپنے بارے میں جاننا کہ میں کیا ہوں، یہ جاننا کہ نائب خدا ہوں، یہ جاننا کہ اشرف المخلوقات ہوں۔ 3 چیزیں اقبال بتاتے ہیں کہ 3 چیزوں کو اگر جان لیا جائے تو خودی تک پہنچ سکتے ہیں۔ انسانی اطاعت، کہ انسان اطاعت کرے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، نبیوں کی، والدین کی، اساتذہ کی۔ ضبط نفس، اپنے خواہشات پر جو ہے وہ قابو رکھے۔ نیابت الہی، اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کرنا۔ اگر انسان قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ خود کو بھی جان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی۔ اس دور میں مسلمانوں کا بہترین ادب جو ہے وہ تخلیق پاتا ہے۔ علی گڑھ کالج جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جامعہ عثمانیہ جو ہے یہ ادارہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ادارے جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو نظر آ رہا تھا کہ برطانیہ جو ہے وہ پہلے ہار جائے گا اور جاپان جو ہے وہ جیت جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
تقسیم بنگال، بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. اتنا بڑا صوبہ تھا کہ ایک گورنر نہیں چلا سکتا تھا. ہندوؤں نے دوبارہ سے ایک زبردست تحریک شروع کی اور کہا کہ بنگال کو دوبارہ سے اکٹھا کر دیا جائے. اردو ہندی تنازع جو ہے وہ شروع ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہماری ایک جماعت ہونی چاہیے. سر سید احمد خان نے تو روکا تھا سیاست کے پاس نہیں جانا، سیاست نہیں کرنی، لیکن یہ وقت ایسا تھا کہ ان کو ضرورت محسوس ہوئی ایک جماعت ہونی چاہیے ہماری، جو ہمارے لیے کام کرے، سوچے، ہمیں آگے لے کے بڑھے. تو مسلم لیگ جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. ترکی کے بارے میں جب جنگ تھی، مطلب کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جنگ جیت جائیں، برطانیہ سے کہا تھا کہ اگر آپ جنگ جیت جائیں تو ترکی کو جو ہے وہ حصوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی برطانیہ کو فتح حاصل ہوتی ہے، برطانیہ اپنے کیے ہوئے سارے وعدے جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو ترکی میں جو ہے وہ تحریک چلتی ہے جنگ بلقان و طرابلس، اور مسلمان جو اس کے مقابلے میں چلاتے ہیں وہ تحریک خلافت تھی کہ ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے. ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں نے کیا کیا کہ سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کر دیا. سیلف گورنمنٹ کا جب مطالبہ کیا تو انگریز جو ہیں وہ اس کے بارے میں سوچنے لگے. آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس میں سے کم 10 جو ہیں وہ کثیر الانتخابی سوالات بنانے ہیں.